حبیب کبریا تم ہو۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اسی طرح خوش و خرم رکھے۔ آج ایک سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ نماز کے اندر مرد حضرات قیام کی حالت میں ہاتھ کس جگہ باندھیں گے؟ یعنی مرد کو نماز کے اندر قیام کی حالت میں ہاتھ کس جگہ باندھنے چاہیے اور اس کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ اور عورت نماز کے اندر قیام کی حالت میں ہاتھ کس جگہ باندھیں گی اور اس کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ مرد حضرات کے ہاتھ باندھنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ لیا جائے، اس طریقے سے کہ دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا کر بائیں ہاتھ کے پہنچے کو پکڑ لیا جائے حلقہ بنا کر، اور درمیان کی 3 انگلیاں یعنی چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے تو حلقہ بنایا جائے گا، باقی 3 انگلی بائیں ہاتھ کی کلائی کی پشت پر رہیں گی۔ یہ مسنون طریقہ ہے۔ اور اسی طریقے سے عورتوں کے لیے مسئلہ یہ ہے اور مسنون طریقہ یہ ہے کہ عورتیں اپنے سینے پر ہاتھ رکھیں گی۔ حدیث میں ہے، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھے ہوئے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بھی ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں سنت یہ ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا جائے۔ تو ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ مرد حضرات کو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے چاہیے، اور عورتوں کے لیے مسنون طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سینے پر باندھیں۔ حضرت وائل بن حجر ہی سے روایت ہے، یہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو میں نے دیکھا کہ آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر سینے پر رکھ رکھا ہے۔ تو یہ 2 طرح کی روایتیں ہمیں ملتی ہیں۔ بعض روایات میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے، اور بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ ہاتھ سینے پر باندھے جائیں۔ احناف کے نزدیک جو ہمارا مسلک ہے اور جن کی ہم اتباع کرتے ہیں، اس سلسلے میں 2 روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ سینے پر باندھنے چاہیے، اور دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے چاہیے۔ احناف نے ان احادیث کو جن کے اندر سینے پر ہاتھ رکھنے کا ذکر ملتا ہے ان کو عورتوں کے لیے خاص کیا ہے، اور جن روایات سے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا ثبوت ملتا ہے ان روایات کو مردوں کے لیے قرار دیا ہے۔ اور اس سلسلے میں احناف کے پاس دلائل بھی ہیں۔ ایک دلیل تو وہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نماز کی سنت یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے چاہیے، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا جائے اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا چاہیے۔ بہرحال اگر کسی نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیے یا ناف سے اوپر ہاتھ باندھ لیے تو اس کی نماز پھر بھی ہو جائے گی، نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو دونوں طرح کی روایتیں ملتی ہیں،
کسی امام نے کسی روایت کو لیا اور کسی امام نے کسی روایت کو ترجیح دی۔ دلائل کی بنیاد پر ائمہ حضرات نے کسی روایت کو اختیار کیا اور دوسرے ائمہ حضرات نے دوسری روایات کو اختیار کیا۔ بہرحال یہ مسنون طریقہ ہے، نہ واجب ہے اور نہ فرض ہے۔ اگر آپ کو تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کے دلائل دیکھنے ہوں تو میں ویڈیو کے آخر میں ڈسکرپشن میں انشاءاللہ ان حوالوں کو ذکر کر دوں گا، تو جس کو دیکھنے ہو وہاں دیکھ لیں۔ تو آپ حضرات کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں بتائیں۔ اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہو تو کمنٹ باکس میں لکھ کر تحریر کر دیں، انشاءاللہ اس کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔